اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سال دوم کے 32ویں عام اتوار میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی بس ایک اور دو اور اتوار ہیں اور اس کے بعد ہم بالکل ابھی وہ جب یسوع بادشاہ کی عید آئے گی، اس عید کے بعد ہم پھر آمد کے دنوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اس لیے آج کی جو انجیل ہے یہ مقدس مرکز کی انجیل کا تقریباً آخری حصہ ہے۔ شاید اگلی دفعہ ہم تھوڑا اور پڑھیں گے، لیکن یہ اس کے بعد وہ پھر دکھوں کا شروع ہو جائے گا، تو وہ ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ آمد کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ہم پھر شروع سے ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں گے اب کون سی انجیل ہم اگلے سال کے لیے ہم اس کو طے کرتے ہیں۔ تو آج کی جو تلاوت ہے وہ ہے مقدس مرکز کے مطابق۔ میں اس سے پیشتر کہ آپ کو میں ایک تلاوت دوں، آپ اپنی بائبل لے آئیں۔ میں دیکھیں بات ہی بھول گیا، اپنی بائبلز لے آئیں اور ساری تلاوتیں لکھیں آپ۔ پہلی تلاوت ہے پہلا ملوک اس کا 17واں باب 10ویں آیت سے 16ویں آیت تک۔ یہ ایلیا نبی اور بیوہ کی کہانی ہے۔ یہ آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو بڑا اس کا مزہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد ہے زبور 146 اور دوسری تلاوت ہے مقدس پولوس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 9واں باب اور 24ویں آیت سے لے کے 28ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس مرکز کے مطابق۔ یہ دو اس کے ہیں، آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں آپ میری وجہ سے آپ اس کو پڑھیے گا۔ یہ ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 12واں باب 38ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک۔ 38ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ ہم 38 سے پڑھیں۔ تو چلیے ہم پہلے انجیل سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ہمارے لیے، ہم اس میں کیا ڈھونڈ سکتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے خدا کا زندہ کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس میں یوں لکھا ہے، اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کورنشات اور عبادت خانوں میں اول درجہ کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بدھیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ عام طور پہ میں نے جب بھی اس انجیل کو سنا ہے تو مجھے ایک ہی چیز ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی، دوسری جو بات آج میں آپ سے کہوں گا وہ میں نے کبھی سنی نہیں۔ حالانکہ اب جب میں پڑھ کے اس پہ سوچ رہا تھا تو بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یسوع جہاں پہ بیٹھا ہے نا، یہ بالکل وہ ہیکل کا وہ دروازہ ہے جہاں سے کوہ زیتون، جو زیتون کا پہاڑ ہے نا، وہی جہاں جا کے یسوع گیتسمنی کے باغ میں جب اپنی اس کی جانکنی کی حالت ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے آخری سفر پہ روانہ ہوتا ہے۔
یہ یسوع کا میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اور آخری معرکہ ہے یہ تمام فقی فریسیوں اور سردار کاہنوں کے ساتھ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب سے یسوع نے اپنی اعلانیہ زندگی شروع کی ہے، جب سے اس نے خدا کی بادشاہی کی منادی شروع کی ہے، اس وقت سے لے کے آخری دم تک اس کو صلیب پہ چڑھا کے اس کو مار دینے تک، یہ جو فقی فریسی اور سردار کاہن تھے، یہ ہر وقت اس کی جان کے پیچھے پڑے رہے۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ 3 سال یسوع نے کس طرح گزارے ہیں، اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیسی ہمت۔ دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تو خدا تھا اس لیے اس نے سب کچھ برداشت کر لیا اور سب سے وہ لڑ سکتا تھا اور بحث کر سکتا تھا، ایسی بات نہیں۔ وہ مکمل انسان بھی تھا، اور اس نے ہم انسانوں کی طرح تمام تکلیفوں کو، تمام دشمنیوں کو، تمام نفرت کو، تمام حقارت کو، تمام رد کیے جانے کے تجربے سے وہ گزرا ہے۔ اس نے ہر چیز تجربہ کی ہے جو انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف دینے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ تجربہ بھی کیا کہ کتنے ہزار لوگوں کو اس نے کتنا اطمینان، سکون اور ان کو ایسی خوشی دی کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا کہ وہ خوشی کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی، یہ اس نے وہ خوشی دی۔ اور پھر اس کی تعلیم کی اتنی شکلیں ہیں، اس نے کیا کیا کچھ نہیں کہا، کیا کیا کچھ نہیں بتایا، وہ دانائی اور حکمت کی باتیں اور خدا کی بادشاہی کی باتیں، اور وہ جو مسیحت کا نچوڑ ہے، جو مسیحت کی جان ہے، وہ تعلیم، وہ پہاڑی واز، کہاں وہ 10 حکم اور کہاں وہ پہاڑی واز۔ کمال ہے یہ ساری چیزیں، یہ یسوع نے کس طرح دونوں کو اپنے پہاڑی واز کے ذریعے اس نے 10 حکموں کو واقعی وہ اہمیت دی جو دی جانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے اس کو صرف وہ ایک حکم کی طرح مانتے تھے اور بس ڈر کے کرتے تھے، لیکن یسوع نے بتایا کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ دل کے غریب ہو کے ہی تم حکم مان سکتے ہو، محبت میں بھر کے ہی تم خدا کے حکم مان سکتے ہو۔ یہ اس نے ایک اور طرح جو ہے وہ ہمیں دی، اور ساری جو تعلیم تھی، جو پورا پرانا عہد نامہ تھا، اس کو ایسے اس نے کھنگال دیا کہ وہ یہودی تو پریشان ہو گئے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن اس کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے سوائے اس کے اس کو چپ کرانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیں۔ تو آج بھی جہاں یسوع بیٹھا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ وہ اب تو ہیکل پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یسوع تو ہیکل میں تب اس کا قبضہ ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے جو وہ سردار کاہن وغیرہ، ان کو بڑی پریشانی تھی کہ اس کو ہم کس طرح یہاں سے نکالیں، کیسے کیا کریں اس کے ساتھ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ ان کو سیدھی سیدھی ان کو باتیں کہتا تھا۔ اب وہ خیرات کی بات آپ کو ہوتا ہے، متی میں، وہ متی کی انجیل میں وہ کہتا ہے کہ ان کی طرح خیرات نہ کرو، کہ یہ جب وہ تریاں بجواتے ہیں اور بڑا، یہاں پہ بھی نا، یہ جب یسوع وہاں بیٹھا تھا، جب یہ لوگ اپنی خیرات سو کالڈ نام نہاد خیرات ڈال رہے تھے، تو اس میں بھی وہاں پہ بھی تریاں تھیں، اور جس کے زیادہ پیسے ہوتے تھے اس کی وہ 4 تریاں بجتی تھیں، اور جس کے ذرا کم ہوتے تھے 3 بجتی تھیں، اور جو بیچارے غریب تھے ان کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں یسوع نے ایک بات کہی ہے، اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا۔ اب یہ یہاں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ اس خاتون نے اپنی خوشی سے وہ پیسے ڈالے تھے یا کسی مجبوری کی وجہ سے ڈالے تھے، کیونکہ جو تاریخ ہے نا، یہ جو تاریخ ہے ان فقی فریسیوں کی بڑی بھیانک ہے۔ یہ بیواؤں اور غریبوں کو زبردستی ان سے نذرانے، ان سے قربانیاں چڑھواتے تھے،
اور اگر نہیں تو ان کو کہتے تھے قرضہ لے کے کرو، اپنی زمین رہن رکھ کے کرو، اور ان کو اور غریب بنا دیتے تھے. یہ ان کا. اور لیکن اس خاتون کے پاس، یہ جو بیوہ تھی، اس کے پاس صرف وہ 2 دمڑیاں تھیں، اور اس نے وہ ڈال دی. اور اب پتہ نہیں کتنے دل سے اس نے ڈالی ہیں یا کیا، لیکن یسوع کہتا ہے کہ جو اس نے 2 یہ جو ٹکے ڈالے ہیں، یہ دمڑیاں، یہ ان سب سے زیادہ ہے جنہوں نے اپنی دولت میں سے وہ حصہ ڈال کے، خیرات کر کے، اور اپنے نام کی تریاں بچوائی ہیں. اور وہ آرام سے نہیں کہہ رہا تھا، کسی کے کان میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ ببانگ دہل زور سے کہہ رہا تھا. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو سارے سن رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جب گناہوں کی معافی کے لیے یہ جو قربانیاں دی جاتی تھیں، تو غریب بیچارے جو ہوتے تھے، ان کو یہ سردار کاہن اور یہ سردار اور یہ فقی فریسی یہ مجبور کرتے تھے کہ یہ قربانی دیں. اور وہ بیچارے اتنی مشکل سے، لیکن چونکہ وہ شریعت تھی تو شریعت کو پورا کرنا چاہتے. یہی وہ شریعت تھی جس سے یسوع ہمیں اور ان سب کو رہائی دے کے کیا ہے. اگر وہ شریعت آج بھی رہتی تو ہم نے بھی وہ گٹوں سے اونچی اپنی وہ پینٹ پہن لینی تھی، اور داڑھیاں رکھ لینی تھی، اور ہم نے اپنے ہاتھ دھونے تھے اور سمجھنا تھا کہ بس ہم پاک ہو گئے. وہ شکر ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی. یسوع نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ یسوع نے کیسے کپڑے پہنے تھے، کتنا اونچا اس کا چوغا تھا، کس قسم کی جوتی تھی، کیسی اس کی داڑھی تھی. اس پہ کبھی بات نہیں ہے. جو بات ہوئی ہے، جو یسوع نے کہا، اور معجزے جو اس نے کر کے دکھائے، یہ اس کی ساری زندگی کا ہے. اور اس وجہ سے ہم جو سچائی ہے خدا کی بادشاہت کی، وہ اس نے بڑی آسانی اور بڑے صاف طریقے سے اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچائی ہے. اس میں کوئی ابہام، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. وہ صاف صاف ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا دل، اب جیسے یہ جو بیوہ ہے، اس نے وہ 2 دمڑیاں جو تھیں وہ تو اس نے ڈال دی. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس بیچاری نے کس مجبوری کے تحت ڈالی، لیکن یہ یقیناً جیسے یسوع نے کہا کہ اس کی وہ 2 دمڑیاں، کیونکہ وہی اس کا اثاثہ تھا، وہ ان سب سے زیادہ تھی، جو جتنے وہاں امیر اپنے نذرانے دے رہے تھے ان سے وہ زیادہ تھی. دیکھیں، اس زمانے میں بھی یہ جو بیوہ ہے، ایک تو یہ بیوہ تھی، سب سے پہلے وہ ایک عورت تھی، پھر بیوہ تھی اور غریب تھی. یہ 3 ایسی برائیاں جو اس کے ساتھ تھیں، اس بیچاری کے ساتھ. اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں ایسی بیوائیں تھیں، ایسی عورتیں تھیں. کیونکہ یہ یہودی معاشرے میں عورت کی جو عزت تھی وہ بہت ہی خوفناک شکل تھی اس کی. اور بیوہ تو اس سے بھی زیادہ بیچاری تنگ صورتحال سے دو چار ہوتی. اور اگر وہ عورت ہے تو پھر تو، اور وہ بھی کیا اسے کہتے ہیں، غریب ہے، تو پھر تو اس کا اس معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں تھا. اور یہ عورت جو ہے بیچاری، یہ ان کے چنگل میں پھنستی ہے. اور یسوع دیکھ کے تو اس کو بڑا ان لوگوں پہ غصہ آتا ہے جنہوں نے اس کو کنگال کیا، اور اس بیچاری پہ ترس آتا ہے کہ جو کچھ تھا اس نے دے دیا. اور اس نے دے دیا، اس نے تو اپنے دل سے کہا کہ اچھا خدا یہ لے، اب تو ہے اور میں ہوں، اگر تو نے مجھے بلانا تو بلا لے. یہی کہانی جو ہے آپ پہلی تلاوت میں بھی سنیں گے. جب ایلیا اس بیوہ سے ملتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے گھر میں تو یہ اتنا سا آٹا، اتنا سا تیل ہے، ہم نے تو سوچا تھا آج کھائیں گے اور اس کے بعد ہم مرنے کے لیے بس آرام کریں گے اور ہم پھر مر جائیں گے. لیکن جیسے پھر وہ آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ایلیا کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں. اور یہ خاتون، یہ جو بیوہ ہے، یہ بیچاری بھی اسی طریقے سے شاید یہ تھی. یسوع اس کی حالت بدلنے کے لیے وہ تو اس نظام کی برائیوں کو اجاگر کر رہا تھا. اور یہ نظام جو ہے ان لوگوں کا پورے پرانے عہد نامے میں یسایہ نے اتنا وہ چلایا ہے اس پہ،
حزقیل نے اتنا اس پہ شور کیا، آموس جو نبی ہے اس نے تو مسلسل اس ناانصافی کے خلاف، اور جگہ جگہ آپ کو امثال میں بھی آپ کو ملے گی، زبور میں بھی آپ کو ملے گی کہ یہ جو بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ یہ جو ناانصافیاں کرتے، خدا اس کی سخت مخالفت کرتا ہے، سخت مخالفت کرتا ہے۔ اور یسوع بھی آ کے ظاہر ہے وہ چیز ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہی چیز ہے خدا کی بادشاہت جو ہے نا، جب خدا کی بادشاہت ہوگی تو آپ یہ نہ سمجھے کہ غریب نہیں ہوں گے، غریب تب بھی ہوں گے، لیکن غریبوں کی زندگی اتنی مطمئن، اتنی اطمینان والی زندگی ہوگی جو شاید بڑے بڑے رئیس جو ہیں ان کو وہ زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ وہ یہ کہ تم خدا پہ ایمان رکھو تو بس جی تم خوش رہو گے، نہیں، خدا کی بادشاہت جو ہے وہ انسان کو کچھ اور ہی بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر جب وہ سچ، انصاف، محبت، آزادی کی روحیں آتی ہیں، جب وہ روح اس کے شخص میں جب آ جاتی ہے تو یہ روٹی کپڑا مکان تو ایک بیمانی چیز بن جاتی، وہ تو اسے ملتی ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اصل میں ہم غربت کو جب دیکھتے تو ہم خوف کھاتے ہیں کہ روٹی نہیں ملے گی، مکان نہیں ملے گا، کپڑے نہیں ہوں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ حالانکہ یہی وہ چیز ہے کہ ان کی اگر پرواہ چھوڑ دیں اور یہ دیکھیں کہ میں سچ کے لیے کتنا لڑ سکتا ہوں، محبت کے لیے کتنا اپنے آپ کو قربان کر سکتا ہوں، انصاف کے لیے کہاں کھڑا ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں یسوع جو جب اس نے اپنی جان دی تو اس نے ہمارے انصاف کے لیے جان دی، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ اکیلا بیچارہ مر گیا۔ اس نے سچ کے لیے کہ یہ سچ تمہیں رہائی دے گا، اس نے کہا یہ سچ تمہیں رہائی دے گا۔ اور سچ کیا تھا؟ سچ یہی تھا نا کہ خدا نے ہمیں ایک جیسا برابر بنایا ہے، سب کو اپنی شکل پہ بنایا ہے، ہم اس کے بچے ہیں، تو وہ ہمیں کیسے چھوڑ دے گا؟ لیکن ہم نے اس پہ یقین ہی نہیں، ہم نے اپنے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوششیں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اب یہ جو بیوہ ہے، اس بیوہ کے حوالے سے دیکھیں، میں سوچتا ہوں کہ وہ بیچاری آتی ہے تو وہ کنگال ہو کے جاتی ہے، اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی تو وہ اس کا بڑا اثاثہ تھا، اور وہ اثاثہ جو اپنا دان کر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ کنگال ہو کے جاتی۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میں سوچتا تھا کہ یار وہ تو 2 دمڑیاں لے کے آتی ہے، اس کے پاس وہ تھا، ہم بھی بڑے وزن کے ساتھ آتے ہیں، ہمارا بھی بڑا وزن ہوتا ہے، ہم بھی بہت کچھ لے کے آتے ہیں، اور ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ ہم بے ایمانی لے کے آتے ہیں، بدعنوانی لے کے آتے ہیں، ایک زخمی ضمیر لے کے آتے ہیں، ایک دکھی سی روح لے کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا ہے، ہم اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ کچھ کہنے کی حد نہیں۔ دیکھیں وہ آتی ہے 2 دمڑیاں لائٹ ہوتی ہے، ہم آتے ہیں اپنے اس بوجھ کے ساتھ یہ ساری چیزیں لے کے، اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم وہ چیزیں لے کے آتے ہیں خدا کے سامنے تو ہم بوجھ سے دبے ہوتے ہیں، اور ہم اسے، وہ جب سب کچھ دے کے جاتی ہے تو وہ نہال ہو کے جاتی ہے، اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جب یہ اپنا بوجھ لے کے آتے ہیں نا، تو جب ہم جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہم بڑے ہلکے ہو کے جاتے ہیں نا کہ سب کچھ ہمارا، ہم بالکل نہال ہو گئے، مطلب ہمارے وہ جو بوجھ ہیں وہ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس اپنے۔ یہ تو طے ہے کہ میں تو بالکل مانتا ہوں اور میں اپنے اس گناہ کو قبول کرتا ہوں کہ کتنی دفعہ میں اپنے ایمان سے ہل جاتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو خود وہ کرنے کی کوشش کروں، اور خدا پہ بالکل بھروسہ ہی نہیں کرتا، میں ذرا بھر بھروسہ نہیں کرتا۔ اور وہ جو ایمان کا کم ہو جانا میری زندگی سے، یسوع کے ساتھ میرا رشتہ کمزور ہو جانا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کو میری ضرورت ہے، اور جن کی مجھے ضرورت ہے، ان کے ساتھ میں اپنا رشتہ توڑ کے
یا ان کو بھول کے یا اپنی مصروفیت میں اتنا مگن ہو جاتا ہوں تو میں خود ہلکا ہو جاتا ہوں. مجھے محبت سے بھاری ہونا چاہیے، میں محبت کھو کے تو ہلکا ہو جاتا ہوں. وہاں پہ میں اپنے گناہ اپنے پہ لاد کے بھاری ہو جاتا ہوں، اور یہاں میں اپنی محبت کو کھو کے ہلکا ہو جاتا ہوں. تو یہ جو خاتون ہے، یہ جو بیوہ ہے، یہ مجھے تو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو دینا اور لینا، یہ دونوں چیزیں بڑے دھیان سے ان پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے ضمیر کو لے کے خدا کے پاس آؤں. وہی میرا سب کچھ ہے. جب تک وہ ضمیر میرا پچھڑا ہوا ہے، جب تک وہ سب میرا ضمیر ٹکڑے ٹکڑے ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. میں کبھی سچ بول ہی نہیں سکوں گا. میں کوئی اچھی چیز بنا ہی نہیں سکوں گا. اس لیے مجھے توبہ تو کرنی ہے، خدا سے معافی مانگنی ہے. اور جب میں اس خدا سے اپنے اس زخمی ضمیر کے لیے، اس کی مرمت کے لیے، اس کے علاج کے لیے جب میں اس مرہم مانگتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو، تو اس کے ساتھ ہی میرا ایمان بھی جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے. اور میرا رشتہ، یہ ایمان جو ہے، یہ مطلب یہی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ ہم تعلق بنا لیں. اور اس کو دیکھیں، پہلے بھی میں کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا آ کے آپ کے سارے کام کرے گا، آپ کے برتن بھی دھوئے گا، روٹی بھی اور بازار سے سودا بھی لائے گا. ایسے نہیں ہے. خدا جو ہے آپ ہی کرو گے، لیکن وہ آپ کے ساتھ. بس اسے یہ کہو کہ میرے ساتھ رہے. اور وہ میرے ساتھ اس وقت رہے گا جب میں دل کا اپنا صاف ہوں گا، جب میرا ضمیر صاف ہوگا، جب میں اپنے ضمیر کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچاؤں. وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جب وہ میرے ساتھ ہوگا تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یسوع ان سارے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا ہے. لڑتا جھگڑتا سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے منہ پہ کہتا ہے کہ تم کتنے ریاکار ہو، اور تمہاری یہ ریاکاری جو ہے، اور یہ ریاکاری میں آپ کو بتاؤں کسی نہ کسی طریقے سے ہم میں بھی ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ ریاکاری ہم شاید اس کا اظہار کہہ کے نہیں کرتے، شاید کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں. تو یسوع کھڑا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، تمہیں اپنی ریاکاری سے، ورنہ آپ میں اور وہ بیوہ کے زمانے کے جو یہودی تھے ان میں کیا فرق ہے. تو ہمیں تو یہی بس ایک چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ اپنے رشتے کو یسوع کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے رشتے کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ مضبوط کریں. اور یہ رشتے جب مضبوط ہو گئے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا ایمان مضبوط کرے گا. جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.